بالوداد كاسات الهنا وارفع الصحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ایم ٹی جے کی جو شاپ ہے تقریباً چوتھی برانچ ہے جو اوپن ہونے جا رہی ہے. اس برانڈ کا ایم ٹی جے کا وجود یا ایم ٹی جے وجود میں کیوں آیا، اس کے بنانے کا سبب کیا تھا، تو اس میں تھوڑا سا آج سے 20 سال پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں گا جی. جب مولانا صاحب نے مدارس کا ایک سلسلہ شروع فرمایا تھا سن 2000 میں 99 میں، اور الحمدللہ وہ اب تک چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. اور ایک سلسلہ شروع کیا مدارس کا جی، جس میں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک سلسلہ مولانا صاحب نے شروع فرمایا تھا لوگوں کی تعاون کا، جس کو ہم ویلفیئر کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب کسی بھی علاقے میں کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ کوئی مقام دے دیتا ہے، مرتبہ دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، تو لوگوں کی توقعات اس سے جڑ جاتی ہیں. لوگ اپنے مسائل لے کے اس شخصیت کے پاس آتے ہیں. تو اسی طرح لوگوں کا ایک لمبا سلسلہ مولانا کے ساتھ جڑ گیا کہ جو اپنے مسائل لے کے مولانا صاحب کے پاس آتے تھے، اور مولانا ان کے مسائل کو سنتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس میں لوگوں کا تعاون کرتے تھے. یقیناً آپ لوگوں کے سامنے مولانا کا ایک رخ ہے اب، اور یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ مولانا صاحب بیان کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں. یہ وہ رخ ہے جو ظاہر ہے، جو آپ کے سامنے، لیکن اللہ کا فضل ہے مولانا صاحب پہ، جو ان کا ایک ہڈن رخ ہے، وہ یہ کہ جتنا لوگوں کو روحانی فائدہ پہنچانے پہ بلیو رکھتے ہیں، اتنا ہی یہ فزیکل فائدہ پہنچانے پہ بلیو رکھتے ہیں. تو 27 رمضان المبارک کی رات تھی، ہم ایسے ہی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں مولانا نے یہ کہا کہ اب کیا کیا جائے، پورا رمضان گزر گیا، ڈونیشن ہے نہیں، اور اب آگے جب نیا سال شروع ہوگا تو اس میں ہم اپنے معاملات کو کیسے چلائیں گے. تو اس میں پھر سارے جب یقیناً ایک چیز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا کوئی راستہ کھولتے ہیں. 27 رمضان المبارک تھی اور رات 2 بجے کا وقت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈیا ذہن میں ڈالا سب کے کہ ہم ایک اپنا برانڈ شروع کریں، اور اس برانڈ کو، اس کا جو نام ہے وہ نام بھی مولانا کے صاحب کے نام سے شروع کیا جائے. ایم ٹی جے یقیناً آپ سب کو پتہ ہے یہ ایبریویشن ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا. تو اس میں یہ بات آئی کہ ہم برانڈ شروع کریں، مولانا کے نام سے شروع کریں، تاکہ جو ہمارے یہ 2 سلسلے چل رہے ہیں 2 دہائیوں سے 20 سال سے، جس میں نمبر 1 ایک مدارس ہیں اور نمبر 2 ہمارا ویلفیئر ہے، ان کو کنٹینیو رکھا جا سکے. ادروائز الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ہمارا ذاتی سیٹ اپ تھا فیملی کا، ہم لوگ بیسیکلی ایگریکلچر سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا سیٹ اپ دیا ہے. لیکن جب ہمیں خیال آیا کہ یار اتنے جو غریب لوگ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ، جن کی توقعات ہیں، جن کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بے آسرا چھوڑنا اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. چونکہ آپ سے جب اچھی طرح جانتے ہیں جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے دیتا ہے نا جی، تو اس کو اس کی رسپانسبلٹی بھی دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو مقام مل گیا مقام کو انجوائے کریں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ پازیٹیو ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ چل اب میں نے آپ کو مقام دے دیا ہے میرے بندے، اب میری مخلوق کی آپ خدمت کریں. تو یہ بڑے ایک نیک مقصد سے وجود میں آیا جی برانڈ. اس کا بہت بڑا نیک مقصد ہے کہ اس سے ایک تو دین کی خدمت ہو، ہمارے مدارس چلیں، اور دوسرے نمبر پہ اب باقاعدہ، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے باقاعدہ اپنی فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کروا لی ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے فاؤنڈیشن وجود میں آئی ایم ٹی جے فاؤنڈیشن، اور اسی سے یہ آئیڈیا پھر جنریٹ ہوا ایم ٹی جے برانڈ کا. تو یہ برانڈ کی جو کاز ہے، یہ جو اس کا نام ہے، اس کی وجہ بھی ایم ٹی جے فاؤنڈیشن ہے. جس انسان میں، مرد عورت میں، تاجر میں، مزدور میں، زندگی کے جس شعبے سے اس کا تعلق ہے، جس میں سچائی اور دیانتداری ہوگی، اس کا ہر لمحہ عبادت میں ہے. وہ اس مال میں بیٹھا ہو یا مسجد میں بیٹھا ہو، اس کے لیے رائٹ سائڈ کا فرشتہ مسلسل قلم چلا رہا ہے کہ سچے اور دیانتدار انسان کا
ہر لمحہ بندگی بن جاتا ہے. اور کوئی بھی معاشرہ جو ایک خوبصورت معاشرہ بنتا ہے وہ چیزوں سے نہیں بنتا، وہ انسان کے کردار سے بنتا ہے. کیونکہ معاشرے میں کا تعلق انسانوں سے ہے نہ کہ چیزوں سے. انسان میں جھوٹ ہو، بددیانتی ہو تو سارے معاشرے میں تباہی آ جائے گی، حقوق ضائع ہوں گے، ظلم ہوگا، چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہوگی، طاقت ہوگی. تو اپنے ملک کو بنانے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنی ذات سے شروع کریں. ہم اگر سچے اور دیانتدار ہیں تو ہمیں کچی سڑکوں میں بھی مزہ آئے گا. ہمارے اندر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے تو بڑے بڑے موٹر وے بھی ہمیں عزت نہیں دے سکتے. تو میری اپنے آپ سے بھی آپ سب سے گزارش، ہم زندگی میں ان دو باتوں کی نیت کر لیں. ایک ہمیشہ سچ بولنا ہے، ایک کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا لیکن دو کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ یہ معاشرے کو تباہ کر دیتا. چند دن پہلے میں نے آم کی پیٹی منگوائی، اسلام آباد میں تھا، تو وہ اوپر تک فل اور اس کے اوپر وہ پلاسٹک چڑھا ہوا تھا. تو میں بڑا حیران ہو بھی کوئی بڑا اچھا آدمی ہے، اوپر تک فل کر کے دیے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ کھولو یار. اس نے کھولا تو صرف وہی اوپر کے 10 آم تھے، نیچے گتا تھا اور اس گتے کے نیچے سارا کا سارا بھوسا بھرا ہوا تھا. تو حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت چل جاتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. تو قدم قدم پر یہ دھوکہ اور جھوٹ ہے. بھائیو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اس میں برکت نصیب فرما. جتنے بھی سچائی اور دیانتداری سے کام کر رہے ہیں ان کے کام میں برکت پیدا فرما، چاہے وہ جاب ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے زراعت ہے. اور جتنے تیرے بندے بندیاں اپنی نادانی کی وجہ سے جھوٹ فراڈ میں پھنس گئے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما اور انہیں اس سے نکلنے کی توفیق دے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو عزتیں نصیب فرما، کامیابیاں نصیب فرما. ہمارے بازاروں کو سچائی سے سجا دے، ہماری تجارت کو سود سے پاک کر دے، ہمارے معاشرے کو ظلم سے پاک کر دے. یا اللہ، ہماری اور دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. یہ جتنے دوست آئے ہیں اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں جو جو خواہشات ہیں وہ تو بہتر جانتا ہے. میں ان کا ترجمان بن کے تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ سب کی مرادیں پوری فرما، سب کو خوشیاں راحت نصیب فرما. آج کا انسان دکھوں میں گھرا ہوا ہے، میرے ان سب بہن بھائیوں کے دکھوں کو دور فرما اور سب کو میں سکھ والی زندگی دے، ایمان پہ خاتمہ دے اور ہم سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی
یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا پھر انہوں نے پوچھا بزدل ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا رب ہوگا؟ ہم نے کہا پھر پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہمیں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری زندگی میں سچائی کو پیدا فرما، دیانتداری کو پیدا فرما، ہمارے اخلاق اچھے فرما،